جب معاف کرتے ہیں تو ان سارے اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا۔ کتنا وہ مہربان ہے دوستو، اور کتنے پیار سے اپنے قرآن میں اپنے بندوں کو تسلی دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں تو بہت قریب رہا کرتا ہوں۔ یا الہ العالمین، کتنا قریب رہتا ہے تو، کیونکہ بڑی بڑی ہستیوں کی بستیاں غریبوں سے دور بستی ہیں، اور تو سب سے بڑا ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں، اس لیے مجھے پکارا کر۔ قال ربکم، قالو سر کے روشن ضمیرو، قال ربکم، یہ مولوی اپنی طرف سے نہیں کہتا، قال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں۔ فنکار کہتا ہے کہ وہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ لوگ مثالیں کیسی دیتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑے گی، مودی سے ملنا ہو تو پہلے چمچوں سے ملنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں چھت پہ چڑھ کے یوں پھانسی مت کھا، چھت پہ چڑھ کے یوں چھلانگ نہ لگا، میرے رب چھت جتنا دور ہے ہی نہیں، رب نے کہا میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو چھت کی مثال کیوں لاتا ہے؟ تو کہتا ہے ارے مودی اس گندگی سے میرے رب کی مثال نہ دے، اس گندگی سے میرے رب کی مثال نہ دے۔ قال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار کے دیکھ میں ڈائریکٹ سنتا ہوں تیری۔ وہ چوٹیوں کی سنتا ہے، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا کہ وہ تمہاری نہیں سنتا؟ تمہارا کام تو تعویذ گنڈوں کے بغیر نہیں چلتا، لیکن بتاؤ پوری کائنات کا یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ سمندر میں رہنے والی مچھلی نے کسی سے تعویذ نہیں لیا، صحراؤں میں جنگلوں میں رینگنے والی چونٹی نے کسی سے تعویذ نہیں لیا، یہ بیچاری تیرے گھر میں جو مرغی رہتی ہے اس نے کبھی کسی سے تعویذ گنڈا نہیں لیا۔ 20 انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 20 بچے لے کے اٹھتی ہے، کسی مولوی کے پاس نہیں جاتی، کھانا پینا چھوڑ جاتی ہے، انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے اسی کے در کا اعتکاف کیا ہے، جب تک دے گا نہیں اٹھوں گی نہیں، اس کے در کا اعتکاف کیا ہے، جب تک وہ دے گا نہیں بچے میں یہاں سے اٹھوں گی نہیں۔ بچے پکڑ کے مرغی کو کھینچ کے دوسری جگہ ڈالیں تب بھی واپس انڈوں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ کتنی وہابیہ ہے کہ تم تو اس بیچاری پہ بھی فتویٰ لگا دو گے کہ وہ تو وہابی ہے۔ تو خیر، اللہ فرماتے ہیں مایوسی اسلام میں حرام ہے، مایوس مت ہو اپنے گناہوں سے، تیرے گناہ بہت صحیح۔ نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب اپنی امت میں یہ اعلان کر دو کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں۔ جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ خانہ کعبہ کے غلاف پہ آیت لکھی ہوئی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ نفس امارہ کی سازشوں میں آ کر ٹھوکریں کھا بیٹھا، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب جب تیری امت کا بوڑھا گنہگار جب تیری امت کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جوانی کا نشہ تھا،
شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، اور پارٹی اور برادری کا غرور تھا، چودراہٹ کی نمود تھی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں قبر کا بھی پتہ نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کیونکہ گرم گرم خون کی روانی تھی، بھرپور جوانی تھی، پیسوں کی آنی جانی تھی، مال کی فراوانی تھی، ایک دن بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن جب زندگی کی شام ہو گئی، جب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، عقل شل ہو گئی، دماغ معوف ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں لرزنے لگے، کمر جھک گئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا تو کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا تو کوئی دادی ہوئی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی رہی نہ میری مسٹری باقی رہی، زندگی کی شام ہو گئی۔ ہاں، بیٹوں نے بھی ڈین کہنا شروع کر دیا، سوسائٹی میں کوئی اسٹیٹس نہیں رہا، سب سے بڑا حادثہ بیچارے کی جیب خالی ہو گئی بڑھاپے میں، اب بیٹھک روم میں عبرت کا نشان بنا ہوا پڑا ہوا ہے، جس نے رسوئی گھر بڑا بنایا تھا کہ چولہے کے پاس میں بیٹھ کے گرم گرم روٹی کھاؤں گا، لیکن جب بڑھاپا آیا تو بیٹھک روم میں عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا، جیب خالی ہو گئی، نہ سردار شہر جا سکتا ہے نہ چورو کہاں جائے گا، یہ بوڑھا اب خدا کے گھر پہ آتا ہے، ساری دنیا کا دھتکارا ہوا رب العالمین کے در پہ آتا ہے، کہتا ہے تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، بس اتنی شرم ہے بندہ تیرا ہوں، اور کچھ نہیں میرے پاس، دامن خالی ہے، سجدہ نہیں میرے پاس، نیکی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جب تیری امت کا ایسا 70-80 سال کا بوڑھا گنہگار جب میرے در پہ روتا ہوا آتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس سے دھتکار دوں، کیونکہ اس کے سفید بال دیکھ کر میری رحمت کو حیا آ جاتی ہے۔ کالو سر والو، کوئی بیٹا سفید بالوں کی وجہ سے باپ پہ رحم نہیں کھاتا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندے کے سفید بال دیکھ کر مجھے حیا آ جاتی ہے کہ میں اس سے اگر معاف نہیں کروں گا تو اس سے کون معاف کرے گا۔ باقی جہاں جاؤ گے کالو سر کے روشن ضمیرو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے قبریں سجا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اسٹائلیں بنا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور ماٹو سلوگن یہ ہے، نعرہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ میں کہا کرتا ہوں خالہ کے گھر بھی خالی ہاتھ چلا گیا تو خالی ہاتھ آئے گا، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ،
این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اے گنہگار گر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، تیرے آنے میں دیر ہے بس، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے غفور رحیم ہیں کہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے خواہش کی تھی، یا اللہ وہ جو ترازو ہے نا جس سے تو نیکیاں اور گناہ تولے گا وہ مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا اس سے دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں وہ ترازو دیکھوں کتنا بڑا ہے جس میں تو گناہ اور نیکیاں رکھے گا۔ تو اللہ نے جب وہ ترازو دکھایا، اس کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب تک تھا، دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ اتنی ساری کس کے پاس نیکیاں ہوں گی کہ اس پلڑے میں رکھے؟ اتنی ساری نیکیاں کون لے کے آئے گا یہ پلڑا بھر جائے؟ اللہ نے فرمایا او داؤد علیہ السلام میرے پیغمبر، جب میں راضی ہوتا ہوں نا تو اس پلڑے کو ایک کھجور سے بھر دیتا ہوں، میں راضی ہوتا ہوں نا ایک ہی کھجور کے پیس سے اس پلڑے کو بھر دیتا ہوں۔ یوں اللہ تعالیٰ گناہ کر تائب من الذنب کم لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ ایسے ہو جاتا ہے، تائب من الذنب کم لا ذنب لہ، حدیث ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے اسلام میں مایوسی نہیں، نبی نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، لوگوں میں مشکلات پیدا نہ کرو، کسی کے بارے میں جہنمی کا ہو فیصلہ نہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانے کس کی کیا ادا پسند ہے، اور میرے سجدے قبول ہیں یا نہیں کیا گارنٹی ہے، میں کیوں گھمنڈ کروں؟ ایک نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے نا دوستو، یہ پیسے کے گھمنڈ سے زیادہ خطرناک ہے۔ پیسہ آ گیا، ماڑیا بن گیا، گاڑی آ گئی، شاندار موبائل آ گیا، یہ گھمنڈ جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹا گھمنڈ ہوتا ہے اس، لیکن جو نیکی کا گھمنڈ ہوتا ہے یہ بہت بڑا خطرناک گھمنڈ ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، سب صاف ہو جاتا ہے اس گھمنڈ کی وجہ سے۔ میں اشراق پڑھتا ہوں تو یا فجر میں سوتا رہتا، نہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو شام ہی نہیں آتا، یہ گھمنڈ جو ہے نیکی کا کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 40 سال عبادت خانے میں ایسے گزارے کسی سے بات نہیں کی، ایک 40 سال کے بعد جب بستی میں نکلا دیکھا بستی والے فجر میں سو رہے، بڑا غصہ چڑھا، اسے تیش چڑھا، کہنے لگا شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ 40 سال ہو گئے، آنکھیں لال ہو گئی جاگتے جاگتے، دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور تم پڑے سوئے رہتے ہو، فجر تک نہیں پڑھتے ہو، جہنم میں جاؤ گے، پڑے رہو۔ یوں کہہ کے وہ چلا گیا اپنی عبادت گاہ میں۔ رات کو جب کھڑا ہوا عبادت کے لیے، اللہ اکبر، دیواروں سے آواز آئی، 40 سال کی عبادت میں تیرا ایک بھی سجدہ قبول نہیں، تو کون ہوتا ہے میرے بندوں کو ڈانٹنے والا؟ جنت جہنم تجھ پہ۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، اور بعض حدیث میں آتا ہے بھائی بند یعنی دوستار تھے، ایک نیکوکار تھا ایک گنہگار تھا۔ نیکوکار ٹوکتا اس سے، دیکھو دعوت تو دینا ہے، غلط مطلب مت نکالنا، دعوت دینا یہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن ٹوکنا اور گھمنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ نیکوکار